محبت کرنے سے پہلے بندہ ہزار ہاں سوچ لے، کیونکہ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ میدان وفا دربار نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں۔ یعنی ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، ہر کوئی عاشق بن سکتا ہے، نہ عاشق کسی کا نام ہے نہ عشق کسی کی ذات ہے۔ ہر کوئی عاشق بن سکتا ہے، لیکن عشق کرنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے، کیونکہ میدان وفا دربار نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کے گلے میں پھولوں کا مالا پہنایا جائے گا، بلکہ میدان وفا میں آپ کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو اگر تم ان تکالیف کو سہ سکتے ہو تب جا کے محبت کر لو، جیسے کہ اور شاعر نے کہ برملا طور پر فرمایا کہ دریائے محبت میں قدم سوچ سے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ بندہ محبت کرے لیکن محبت کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچ لے۔ تو علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہوتے فرماتے ہیں کہ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یعنی بندہ محبت کرے تو پہلا ادب کرنا سیکھ لے، جس طرح کہ میر تقی میر نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دور بیٹا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اب پختو کی شعر ہوئی یہ پیارانہ کی زلک سنگدان کا پکی پیخی کی دپلکن گزارونا۔ یعنی بندے کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا، اگر ان تکالیف کو بندہ سہ سکتا ہے تو تب جا کے بندہ محبت کر لے، ورنہ محبت سے کیا رہے، دور رہے، بندہ محبت ہو نہ کرے۔ اور برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ غزل کے شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے کیا کہتے ہیں، مقطع۔ کیا کہتے ہیں بیٹا، مقطع۔ مقطع رہا، اس غزل کے اس مقطع میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب ان لوگوں کے بارے میں جو علامہ پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ میں یہ جو لوگ مجھ میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں میں ان کو برا نہیں جانتا، کیونکہ وہ تو دراصل میری مدد کر رہے ہیں، میں تو خود اپنے اندر نکتہ چینیاں کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا شیشہ ہے۔ مطلب ایک بندے کے اندر آپ کو ایک غلطی نظر آئی تو پہلے بندہ خود اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ کیا یہ غلطی مجھ میں ہے، پھر اس کی اصلاح بھی۔ النصیحۃ امام الناس هو الفضیحہ، یعنی لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کو رسوا کرنا ہے۔ تو بندہ نصیحت کرے لیکن مطلب عام لوگوں کے سامنے کہ آپ میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی، یہ غلط بات ہے، بلکہ بندہ کیا کرے، اس کو ایک سائڈ پہ لے جا کر ان سے کہہ دے کہ بھائی آپ میں یہ غلطی ہے، آپ اس غلطی کی اصلاح کریں۔ اصل نصیحت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یعنی جو لوگ مجھ پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، میرے اندر غلطیاں نکال رہے ہیں، میں ان کو برا نہیں جانتا، میں ان کو برا کیوں نہیں جانتا، کیونکہ وہ لوگ دراصل میں میری کیا کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ جو میرے اندر غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں میرے لیے، یہ تو میرے لیے بات کو آسان کرتے ہیں، تو مجھے تو ان کی تھینک یو کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے مجھے میری غلطی کی نشاندہی کرا دی، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے۔ کیا کیا میرے ساتھ ہو، احسان کیا ہے۔ باقی ذرا غزل کے مطابق ہو درج ذیل سوالوں کے جوابات دیکھے۔ شاعر زمین و آسمان میں کیا ڈھونڈتا ہے، اللہ کی ذات کو، اللہ کی معرفت کو، ٹھیک ہے۔ وصل کا وقت جلد کیوں بیت جاتا ہے، کیونکہ وصل کا وقت شاعر کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب اور خلاصہ یہ ہوتا ہے، اور اس کو اس وصل میں عاشق انتہائی خوش رہتا ہے، اور خوشی کا وقت جلد بیتتا ہے، اس لیے وصل کا وقت کیا ہو جاتا ہے، جلدی بیت جاتا ہے۔ اہل دل سے مراد کون ہے، اللہ والے۔ محبت کا اولین درس کیا ہے، ادب، کہ بندہ ادب کرنا سیکھ لے۔ خود پر نکتہ چینی کرنے کا کیا مطلب ہے، خود اپنے اندر غلطیاں نکالنا، کیا نکالنا، غلطیاں نکالنا۔ یدی بے دعا کی وضاحت کرے، یدی بے دعا دراصل میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا کیا تھا، معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو جب بغل میں رکھتا اور اس کو باہر نکال لیتا تو وہ کیا کرتا، چمکتا ہوا اپنے ہاتھ کو باہر نکال لیتا۔ دادا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا۔ غزل کے قوافی لکھے،
نو اس کی قافیہ کیا ہے؟ زمینوں، استینوں، مکینوں وغیرہ وغیرہ. مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں. نو وصل مگر گڑیاں جدائی کی اور جدائی، یہ دو متضاد الفاظ ہے. اور کسی شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تضاد. پھر میں نے اب لوگوں سے کہا تھا کہ تضاد دو طرح کی ہے، ایک ہے تضاد سلبی اور دوسرا ایجابی. تو اب یہ بتائیں کہ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. اب یہ کون سا تضاد ہے، ایجابی یا سلبی؟ ایجابی کہتے ہیں وہ تضاد جس میں نفی نہیں نہ ہو، اور سلبی کہتے ہیں کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں ہو. اب دیکھیں یہاں پر نفی نہیں ہے، مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، لیکن نفی نہیں نشتا کنا. تو یہ تضاد کیا ہوا؟ تضاد ایجابی. کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو میں نہیں بتایا تھا تا سمادانو ویلی تضاد پتہ کس مرے ویلی پہ سبول دے زوے پودو کر سے یما ہر چ خواندہ ایم پراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کی تکرار می کنیم. میں جو کچھ پڑھتا ہوں اس کو بھول جاتا ہوں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، بندے کو یاد رکھنا چاہیے. تضاد دو طرح کی ہے بیٹا، دنگیال. تضاد دو طرح کی ہے، ایک کو کہتے ہیں ایجابی اور دوسرے کو سلبی. ایجابی وہ ہوتا ہے وہ شعر ایسا شعر جس میں نفی نہیں نہ ہو اور اس میں دو متضاد الفاظ جمع ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد ایجابی. جیسے نہ ادھر نزدیک اشتا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح شام دو متضاد الفاظ ہے اور ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں جس میں نفی نہیں ہے. تو کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد ایجابی. اور کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں ہو، جیسے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. نہ ادھر ادھر دو متضاد الفاظ ہے. لمحہ و شیر دزویا میری نفرت بری لہجے پہ نجا اے صنم، میری نفرت بری لہجے پہ نجا اے صنم، میں بھی نفرت تجھ سے کرتا ہوں محبت کے لیے. نفرت اور محبت دو متضاد الفاظ دی اور ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں جس میں نفی نہیں ہے. اسی طرح دو منفیوں کی ضرب سے بنتی ہے مثبت، دو منفیوں کی ضرب سے بنتی ہے مثبت، تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں. منفی اور مثبت دو الفاظ دی کسی ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں جس میں نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. نو اسم کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد. اور اس شعر تضاد کی صنعت سے شعر میں یعنی ایک قسم کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، مٹاس. دادا شعر کمال دے چتپ داسی اور شعر کے چکم دے دو متضاد الفاظ روڑے چپ آگے کی متضاد جو دادا شعر روڑے چپ آگے کے دو متضاد الفاظ استعمال شی ہوئی آگے تو منگ سوئے لگا صنعت تضاد اور دیسرا شعر کی کمال پیدا کی گئی. اگر تجھے دا سے بے وادیش ودا پسو چی نوی ارادیش ودا پسو دا اغی جہان وادی را سرا مکڑا چی پا دی جہان پردیش ودا پسو. وادی بے وادی یا می خپل کا جتی خپل شم یا می پرد چی پاگل شم. بسم اللہ. صفحہ نمبر 222. علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال احوال اس کی احوال جو ہے وہ صفحہ نمبر 187 پر گزر چکے ہیں جواب شکوہ کے ضمن میں. اب ان کی یہ غزل ہے: جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. آخری تک خام مشکل الفاظ
جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ. ظلمت خانہ کا معنی ہے سیاہ گر. مکین مکان کے اندر رہنے والے، مکان میں رہنے والے. کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. محمل نشین کی جاوا ڈولی میں بیٹھنے والا. مہینے وصل بھی ملاپ تھا. ملاپ کا اور وصل کی جو الٹ ہے متضاد وہ ہے ہجر. مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. غزل یا نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں پر ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مطلع. جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. دا مطلع رضویا. اور اس میں یہ لفظ میں یہ کیا ہے؟ ردیف. یعنی نظم یا غزل کے آخر میں آنے والا بار بار آنے والا لفظ کیا کہتے ہیں؟ ردیف. ردیف کا لفظی معنی کیا ہے؟ ردیف کا لفظی معنی ہے سواری پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا. جس طرح کہ سواری پر جو سوار ہوتا ہے مطلب اس کو چلانے والا، بائک وغیرہ یا گھوڑا وغیرہ، تو اس کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ردیف. تو یہ لفظ بھی قافیہ کے بعد آتا ہے. اور قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو. کس کو کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ. یعنی زمینوں، مکینوں، نشینوں، مہینوں، سپینوں، سینوں، آستینوں وغیرہ یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ یہ ہم قافیہ، یہ قافیہ ہے. بعض اوقات ایک بات بیٹا یاد رکھیں، بعض اوقات بعض غزل اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں صرف قافیہ ہوتا ہے، اس میں ردیف نہیں ہوتی. تو وہ غزل جس میں صرف قافیہ ہو اسے کہتے ہیں غزل غیر مردف. کیا کہتے ہیں؟ غزل غیر مردف، مطلب اس میں ردیف نہیں ہوتی. جیسے کہ میر تقی میر کا ایک غزل ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے فرسٹ ایئر میں، کہ کون سا غزل بیٹا جو 2 نمبر غزل اس کا؟ کون سا غزل ہے؟ سب کچھ آپ بھول چکے ہو بیٹا. عثمان دویم غزل کم ہوتا میر تقی میر باللہ. فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. یہ تو دوسری پہلا غزل ہے، اور اس میں کر چلے ہے دوسرا غزل. پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے. وہ جو غزل ہے پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے. تو یہ جو غزل ہے یہ غیر مردف ہے، اس میں ردیف نہیں ہے. اس میں کیا نہیں ہے؟ ردیف نہیں، صرف قافیہ ہے اس میں. پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے. ٹھیک ہے بیٹا. تو اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اسے ٹوکری مٹی کو ڈوئیے. ڈوئیے، روئیے، سوئیے، یہ قافیہ ہے، اس غزل میں ردیف نہیں ہے. وہ غزل جس میں ردیف نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غزل غیر مردف. اور دوسرا نام ہے اس کا غزل غیر معروف. تو وہ غزل کیا ہے؟ غزل غیر معروف یا غزل غیر مردف. اگرچہ بہتر نہیں ہے لیکن بہت سارے کلام اس طرح ہے کہ اس میں صرف ہم نے کیا استعمال کیا ہے؟ صرف قافیہ استعمال کیا ہے، اس میں ہم نے ردیف استعمال نہیں کی. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. غزل کے اس مطلع میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چونکہ علامہ کی ساری شاعری حقیقی تھی. علامہ محمد اقبال کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ اس کے شاعری میں مجاز بالکل نہیں ہے. اکثر ہمارے شعراء جو رومان کے شاعر ہیں ان کے شاعری میں مجاز ہے، لیکن علامہ اور عام شعراء کی شاعری میں فرق یہ ہے کہ علامہ کی شاعری کیا ہے؟ حقیقی ہے. تو اس میں بھی اس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. یعنی میں اللہ کو تلاش رہا تھا، میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا. کبھی اس کو آسمانوں میں ڈھونڈ رہا تھا، کبھی اس کو زمینوں میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے اللہ کہیں نہیں ملا. لیکن جب میں نے بغور اپنے آپ کا مطالعہ کیا تو اللہ میرے دل کے اندر تھا. اللہ کہاں پر تھا؟ اللہ میرے دل کے اندر. جس طرح کہ
قرآن کریم میں بھی اللہ جا بجا فرماتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم کہ تمہاری ذات کے اندر اللہ کے قدرت کے ہزارہا نمونے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو شاعر ایک مشہور شعر ہے کہ ساقی مجھے شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہیں. تو اس نے کیا کہا کہ دوسرے شاعر نے اس کے مقابلے میں کہا کہ مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جا نہیں، کافر کے دل میں جا کہ وہاں پر خدا نہیں. دوسرے شاعر نے اس کے مقابلے میں ایک شعر کہا کہ میں وہاں دیکھ آیا ہوں ابھی یہ دیکھ کر کہ وہاں پر خدا موجود ہے لیکن اس کو پتہ نہیں. تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مسکن ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. یعنی میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، میں اللہ کو تلاش رہا تھا، کبھی اس کو آسمانوں میں کبھی اس کو زمینوں میں. لیکن جب میں نے بغور اپنے آپ کا مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ میرے دل سے، اللہ میرے دل کے اندر تھا. یعنی بندے کو چاہیے کہ اپنی ذات کے اندر اللہ کی قدرت کے ہزارہا نمونے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنون. یہاں پر مجنون سے مراد ہے مسلمان، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. لیلا سے مراد حمل دنیا. علامہ محمد اقبال کی شاعری کا منصب اور اس کی شاعری کا جو مدار تھا وہ یہی تھا کہ وہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانا تھا. تو علامہ محمد اقبال آج کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے فرماتے کہ اے مسلمان، تو دنیا کے پیچھے لگا ہے، اس کی باریکیوں کے پیچھے لگا ہے، تو دنیا کی باریکیاں تلاش رہا ہے، اس کے اندر جو اسرار اور رموز پل رہے ہیں اس اسرار اور رموز کو معلوم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن کبھی تو نے اپنے آپ کی طرف بھی دیکھا ہے کہ تیرے اندر بھی قدرت کے ہزارہا اسرار اور رموز پوشیدہ ہے. کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنون، کہ اے مجنون، اے آج کے مسلمان، تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے اسرار اور رموز معلوم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. حالانکہ تو اپنے آپ کے اندر دیکھ، پہلے اپنے آپ کو معلوم کر لے. ایک جگہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پاچا زراغ زندگی. اسی مضمون کو ایک اور شاعر، مطلب خود علامہ نے ایک اور جگہ اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی اپنے من میں دیکھ لو، سب سے پہلے اپنے آپ کی اسٹڈی کر لو، اپنے آپ کو معلوم کر لو تیرے اندر قدرت کے کتنے نمونے ہیں اللہ کے قدرت کے. بتائیے پوچھنے لگا. مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. ایک ہوتا ہے وصل ملاپ، جہاں پر عاشق اور معشوق کا ملاپ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وصل. ایک ہوتی ہے ہجر. اصول یہ ہے بیٹا کہ عاشق کی ساری زندگی جس کام کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہے وصل، کہ کب اس کی ملاقات اس کے محبوب کے ساتھ ہو جائے. اور وصل کا وقت یہ انتہائی لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے. عاشق کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ وقت ہوتا ہے. اس لیے ہر وہ وقت ہو جس میں بندہ انتہائی خوش ہو تو بندہ وقت بالکل اس پر وقت انتہائی جلد بیت جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ جب بندہ تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن جب کسی کی دان میں درد ہو، کیا ہو، تو پوری رات وہ بیٹھ کے کاٹتا ہے. اس پر ایک ایک منٹ ایک مہینے کے برابر بیتتا ہے. اور جب اس کی مطلب بندہ سو جاتا ہے، اس کی باڈی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو، اسی طرح اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی مسائل کا سامنا نہ ہو، تو بندہ جب سو جاتا ہے تو سوتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور صبح اذان یا اذان کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ اتنی جلدی رات بیت گئی. حالانکہ رات جلدی بیت نہیں ہے، وہ تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو بھی ہے وہ اسی مقدار سے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پر آج کی رات تو گھنٹے میں 50 منٹ تھے یا 30 منٹ تھے، یہ نہیں ہے، 60 منٹ کا گھنٹہ تھا. لیکن یہ ہے کہ آپ کو سکون تھا، تو سکون کا وقت جلد بیتتا ہے اور بنسبت جو تکلیف کی وقت ہوتی ہے وہ جلد نہیں بیتتا. سمجھ گئے بیٹا؟ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. اس غزل کے اس شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اب وصل اور ہجر کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ جو وصل کا وقت ہوتا ہے یہ انتہائی جلد بیت جاتا ہے بنسبت ہجر کے، کہ ہجر کا وقت بندے پر وصل کی مہینے وہ گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں بنسبت ہجر کے، کہ ہجر کی گھڑیاں وہ مہینوں کی طرح لمبے ہو جاتے ہیں. اب پختو کی شاعر ہوئی نن میں دیار کلی کش پدا، نن میں دیار کلی کش پدا اور ڈیرا خواگدا خدا نے سبا کوي. ٹھیک ہے نا، دا سے جو گورا یعنی جب بندہ اس کی جو وصل ہوتی ہے وصل کا وقت انتہائی جلد بیت جاتا ہے بنسبت ہجر کے، کہ ہجر کا وقت بندے پر بالکل نہیں بیتتا، وہ گزرتا ہی نہیں ہے ہجر کی اور جدائی کا جو وقت ہے. مجھے لوگ کہے کہ تو اے نا خدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. غزل کے شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب مقدر کے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا بھی کوشش کرے کسی کو بچانے کی، لیکن جن کی مقدر میں ڈوبنا ہوتا ہے وہ ڈوبتے ہی رہ جاتے ہیں، اور جن کی مقدر میں بچنا ہوتا ہے تم جتنا بھی کوشش کرو اس کو برباد کرنے میں. جیسے کہ ایک اور شاعر نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یعنی بندہ جتنا بھی کوشش کرے کسی کو برباد کرنے کی، لیکن اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے تو بندہ بچ جائے گا. جیسے کہ اور شاعر نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں مجھے یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچھال دیتا ہے. یعنی میں جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہوں سمندر کیا کر لیتا ہے، مجھے اچھال دیتا ہے. اور بعض اوقات ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جو مکمل نجات کی ہوتی ہے، لیکن اللہ اور مقدر میں اس کا جو لکھا ہوا ہے وہ ڈوبنا ہے، تو آپ کو کوئی کشتی کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ یہ اسباب ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ان اسباب پر یقین نہیں کرنا چاہیے، یقین اللہ پر ہو. اسباب توکل یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو مکمل ترک کرو، توکل یہ ہے کہ اسباب کو مہیا کرنے کے بعد اسباب پر یقین نہ رکھے. یقین کس پر رکھے؟ اللہ پر. گورا زویا یقین پر اللہ ساتھی مطلب کچھ طریقہ اللہ غاڑی اسباب داری. تو مثال کے طور پر پٹیا گوڑو کا ٹکٹر والا پٹی واڑا ہوا ایک غنم جوار سکریا پکیو کرا سرور کا اوبور کا دا اسباب دی تا دین بعد دا خجول تا دین فصل را وستل دا اللہ کر دے. مطلب یہ نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح کیا کو اس طرح چھوڑ دو اور کہو کہ جو اللہ کرے گا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں، اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے لگا؟ جلا سکتی ہے شمع کشتہ. شمع کشتہ کا معنی ہے بجھی ہوئی شمع. موج نفس ان کی سانس کی لہر. یہاں پر سانس کی لہر سے مراد ہے پونگ کو. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل اللہ والوں کے سینے میں. گرزویا بات یہ ہے کہ جلی ہوئی شمع کو پونگ کے ذریعے بجھانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مطلب ایک جگہ شمع جل رہی ہے، اب تم آ کر اس کو پونک مارتے ہو اور پونک کے ذریعے جلی ہوئی شمع کو بجھا دیتے ہو، تو یہ کیا نہیں ہے؟ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بجھی ہوئی شمع کو اپنے پونک کے ذریعے جلا لیتے ہیں. جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بجھی ہوئی شمع کو اپنے پونک کے ذریعے جلا لیتے ہیں. دا کمال دسویا گورا کمال خدا نہ دے. مطلب میں آپ سے کہوں کہ دا ڈیو ملکا اور تو دا ڈیو بکی من ملکے دا خود کمال نہ رہے. چکم خلق اللہ والدی دا اغوی تعلق دا اللہ سره دے، نو اغوی مرشما پا بکی سرا اگر چکم دے بلی. یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بجھی ہوئی شمع کو اپنے پونک کے ذریعے جلا لیتے ہیں. کمال خدا نے زویا بولی دا ابویت پوئی گا نا پوئی گا. ہاں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت. خرقہ پوش پرانے لباس پہننے والے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا. ید بیضا ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو موسیٰ علیہ السلام معجزہ ہوا کہ جب وہ ہاتھ کو اس طرح اپنے بغل میں ڈال دیتے اور اس کو باہر نکال دیتے تو وہ روشنی وہ مکمل روشن ہوتا تھا. اور یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام یعنی جب وہ اب چکر خپل لاس پترخ کی واجو سو کنا اور باہر کا لاس رو باسو ای برانا کولا
سبق بولا دادا چا معجزہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام. شاعر کہتے ہیں یعنی آپ دور سے اللہ والوں کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کرو، بلکہ قریب جا کے ان کو قریب سے دیکھ لو. اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آستینوں میں، علامہ کہتے ہیں کہ آپ ان پٹے پرانے لوگوں کی لباس پر نہ جا، آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ جو پٹا پرانا لباس پہنا ہے یہ بیکار ہے. نہیں، یہ بڑے کام کے لوگ ہیں. کیا ہے؟ یعنی یہ دبیدوا جیسے بڑے بڑے معجزے اپنے آستینوں کے اندر رکھتے ہیں، بڑے بڑے کمال والے لوگ ہیں یہ. یعنی کرامت تو اولیاء و حق تزویا، اس سے انکار نہیں ہے. اولیاء کی جو کرامت ہے اس سے کیا نہیں ہے؟ انکار نہیں ہے. اللہ کے ولی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک بات ہے بیٹا، معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ یہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، مطلب نبی جب چاہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے سکتا ہے. بنسبت کرامت کے، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یعنی یہ دونوں نیک لوگوں سے صادر ہوتے ہیں، لیکن معجزہ نبی سے اور کرامت ہو عام لوگوں سے. لیکن کرامت اور معجزہ میں فرق یہ ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور معجزہ ولی نبی کے اختیار میں، مطلب جب چاہے لوگوں کے سامنے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ اس کے وما فی یمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ القیہا، اس کو پھینک دے. تو جب اس کو پھینک دیا تو اس سے کیا بنا؟ بڑا سام اژدہا بن گیا ان سے. اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، اس کو پیچھے دم کی طرف سے پکڑ رہا تھا. اللہ نے فرمایا نہیں، سر سے پکڑو اس کو. جب اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ کیا بن گیا؟ ہمسا بن گیا. تو یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے بیٹا. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ مئی ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. مئی کہتے شراب کو، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے محبت کا جذبہ. او آبگینوں میں شیشے کی چھوٹے پیالے، ٹوٹنے والا نرم دل. غزل کے شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب محبت کے جذبے کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندہ محبت کرے، لیکن محبت بھی اس سے کرے جو محبت کا اہل ہو. کیا ہو؟ ہر کس و ناکس سے محبت ہو نہ کرے، مطلب جو نرم دل انسان ہو اس سے محبت کرے. بندہ بعض اوقات اپنی محبت کی توہین کر دیتا ہے. ہر کوئی محبت کے جذبے کو نہیں پہچانتا. شاعر کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کوئی نرم دل بندے کی تلاش چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ کھردرا دل والا ہو، سخت دل والا ہو، وہ آپ کی محبت کی توہین کرے گا، وہ آپ کی محبت کو نہیں سمجھے گا. بیٹا یاد رکھ، محبت دو طرح کی ہے، ایک ہے مجازی، ایک ہے حقیقی. تو مجازی گناہ ہے، مناسب نہیں ہے، اور جو حقیقی محبت ہے وہ اللہ سے کرنی چاہیے. جس طرح کہ شاعر کہتے ہیں کہ محبت کرنا گناہ نہیں اگر کی جائے اصولوں سے، خدا نے بھی محبت کی ہے پیارے رسولوں سے. تو محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ محبت کرنے کے بعد کیا کرے. یعنی جس محبت کو بندہ رشتے کا نام نہیں دے سکتا، یہ محبت گناہ ہے. اور ایک جگہ ایسی ہے کہ بندہ ایک جگہ آپ کو ایک لڑکی پسند آئی تو لڑکی کو پسند کرنا، یہ اسلام اس کے مخالف نہیں ہے، لیکن اسلام آپ سے کہتے کہ اب تم کیا کرو، یعنی اس رشتے کو اپنا لو. نکاح کرنا دے اس کو، نکاح کے ذریعے اس کو اپنی بیوی بنا لو، بس ٹھیک ہے. لیکن مطلب تو اس کو بیوی نہیں بناتا پھر بھی اسے محبت کرتا ہے، تو غلط نہ کیا ہے، یہ آپ کی بات غلط ہے، تو گناہ کر رہا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کی زنا بولنا ہے، کانوں کی زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا اس کو پکڑنا ہے. تو یہ مطلب کوئی غیر محرم لڑکی کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اس سے منع فرماتے ہیں.
باقی محبت جو ہے، محبت کا جذبہ جو ہے، ایک جگہ آپ کو ایک لڑکی پسند آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے والدین سے بات کر کے رشتہ کر لو ان سے. لیکن جس محبت کو تم رشتے کا نام نہیں دے سکتے، یہ محبت یہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں رسوا کرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں. اس میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتی فرماتے کہ یا اللہ آپ کے بارے میں لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، یا اللہ آپ کبھی ان لوگوں کو اپنے جلوہ دکھا دے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو پہلی ملاقات ہوگی، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ملاقات، اللہ کی پہلی دیدار وہ 8 لاکھ سال ہوگی. کتنے سال ہو؟ 8 لاکھ سال. یعنی بندہ مسلسل اللہ کو دیکھتا رہے گا 8 لاکھ سال. یعنی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا تو اس کے بعد اللہ پوچھے گا ان سے اور کچھ چاہیے. بندہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ مانگ لے گا. یہ مختلف جو خواہشات ہیں بندے کے دل میں، کہ ایسی بات ہے کہ بس بندہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر بھی اللہ پوچھے گا اور کچھ، تو پھر یہی لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے بعد کیا مانگے. تو پھر ارشاد ہوگا کہ آپ جا کر علماء سے پوچھ لو. تو یہ لوگ علماء کے پاس آ جائیں گے تو ان سے پوچھ کے اللہ ہم سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ آپ کچھ مانگو، اس کے بعد ہم کیا مانگے. تو علماء سے کہیں گے کہ آپ اس طرح کرو، آپ نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کے دیدار مانگ لو. تو علماء کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی جو ملاقات ہوگی پہلے 8 لاکھ سال ہوگی. اللہ ہم سب کی نصیب کرے. خاموش اے دل میری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ محبت کرنے سے پہلے بندہ 1000 ہاں سوچ لے، کیونکہ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ میدان وفا دربار نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. یعنی ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، ہر کوئی عاشق بن سکتا ہے. نہ عاشق کسی کا نام ہے، نہ عشق کسی کی ذات ہے. ہر کوئی عاشق بن سکتا ہے، لیکن عشق کرنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے، کیونکہ میدان وفا دربار نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کے گلے میں پھولوں کا مالا پہنایا جائے گا، بلکہ میدان وفا میں آپ کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا. تو اگر تم ان تکالیف کو سہ سکتے ہو تب جا کے محبت کر لو. جیسے کہ اور شاعر نے کہا برملا طور پر فرمایا کہ دریائے محبت میں قدم سوچ سے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے. بندہ محبت کرے لیکن محبت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لے. تو علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہوتے فرماتے ہیں کہ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یعنی بندہ محبت کرے تو پہلا ادب کرنا سیکھ لے. جس طرح کہ میر تقی میر نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دور بیٹا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اب پختو کی شعر ہوئی کہ پیارانہ کی زلک سنگدان کا پکی پیخی کی دپلکن گزارونا. یعنی بندے کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا. اگر ان تکالیف کو بندہ سہ سکتا ہے تو تب جا کے بندہ محبت کر لے، ورنہ محبت سے کیا رہے، دور رہے. بندہ محبت ہو نہ کرے. اور برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. غزل کے شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اسے کیا کہتے ہیں، مقطع. کیا کہتے ہیں بیٹا، مقطع. مقطع رہا، اس غزل کے اس مقطع میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب ان لوگوں کے بارے میں جو علامہ پر طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ مجھ میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں میں ان کو برا نہیں جانتا، کیونکہ وہ تو دراصل میری مدد کر رہے ہیں، میں تو خود اپنے اندر نکتہ چینیاں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا شیشہ ہے. مطلب ایک بندے کے اندر آپ کو ایک غلطی نظر آئی تو پہلے بندہ خود اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ کیا یہ غلطی مجھ میں ہے، پھر اس کی اصلاح بھی. النصیحۃ امام الناس هو الفضیحہ، یعنی لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا، اس کو رسوا کرنا ہے. تو بندہ نصیحت کرے لیکن مطلب عام لوگوں کے سامنے کہ آپ میں یہ غلطی ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ بندہ کیا کرے،
اس کو ایک سائڈ پہ لے جا کر ان سے کہہ دے کہ بھائی آپ میں یہ غلطی ہے، آپ اس غلطی کی اصلاح کریں. اصل نصیحت یہ ہے. ٹھیک ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ یعنی جو لوگ مجھ پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، میرے اندر غلطیاں نکال رہے ہیں، میں ان کو برا نہیں جانتا. میں ان کو برا کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ وہ لوگ در اصل میں میری کیا کر رہے ہیں؟ مدد کر رہے ہیں. جو میرے اندر غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں میرے لیے. یہ تو میرے لیے بات کو آسان کرتے ہیں. تو مجھے تو ان کی تھینک یو کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے مجھے میری غلطی کی نشاندہی کرا دی، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. کیا کیا میرے ساتھ ہو؟ احسان کیا ہے. باقی ذرا غزل کے مطابق ہو درج ذیل سوالوں کے جوابات لکھے. شاعر زمین و آسمان میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کی معرفت کو. ٹھیک ہے. وصل کا وقت جلد کیوں بیت جاتا ہے؟ کیونکہ وصل کا وقت شاعر کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب اور خلاصہ یہ ہوتا ہے، اور اس وصل میں عاشق انتہائی خوش رہتا ہے، اور خوشی کا وقت جلد بیتتا ہے. اس لیے وصل کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ جلدی بیت جاتا ہے. اہل دل سے مراد کون ہے؟ اللہ والے. محبت کا اولین درس کیا ہے؟ ادب. کہ بندہ ادب کرنا سیکھ لے. خود پر نکتہ چینی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خود اپنے اندر غلطیاں نکالنا. کیا نکالنا؟ غلطیاں نکالنا. عید بیضا کی وضاحت کرے. عید بیضا در اصل میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو جب بغل میں رکھتا اور اس کو باہر نکال لیتا تو وہ کیا کرتا؟ چمکتا ہوا اپنے ہاتھ کو باہر نکال لیتا. دادا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا. غزل کے قوافی لکھے. اس کے قافیے کیا ہے؟ زمینوں، آستینوں، مکینوں وغیرہ وغیرہ. مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں. وصل مگر گڑیاں جدائی کی اور جدائی، یہ دو متضاد الفاظ ہے. اور کسی شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تضاد. پھر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ تضاد دو طرح کی ہے. ایک ہے تضاد سلبی اور دوسرا ایجابی. تو اب یہ بتائیں کہ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. اب یہ کون سا تضاد ہے؟ ایجابی یا سلبی؟ ایجابی کہتے ہیں وہ تضاد جس میں نفی نہیں نہ ہو، اور سلبی کہتے ہیں کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں ہو. اب دیکھیں یہاں پر نفی نہیں ہے. مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، لیکن نفی نہیں نشتہ کنا. تو یہ تضاد کیا ہوا؟ تضاد ایجابی. کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو میں نہیں بتایا تھا. تاج سمادان ہو ویلی تضاد بدل کس مرے ویلی پہ آپ بولیں تو پودو کر سے یما ہر چه خواندہ ایم پراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کی تکرار می کنیم. میں جو کچھ پڑھتا ہوں اس کو بھول جاتا ہوں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. بندے کو یاد رکھنا چاہیے. تضاد دو طرح کی ہے بیٹا. ننگیال تضاد دو طرح کی ہے. ایک کو کہتے ہیں ایجابی اور دوسرے کو سلبی. ایجابی وہ ہوتا ہے وہ شعر ایسا شعر جس میں نفی نہیں نہ ہو اور اس میں دو متضاد الفاظ جمع ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد ایجابی. جیسے نہ ادھر نزدیک اوشتا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح شام دو متضاد الفاظ ہے اور ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں جس میں نفی نہیں ہے. تو کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد ایجابی. اور کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں ہو، جیسے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. نہ ادھر ادھر دو متضاد الفاظ ہے. لمحہ و شیر دزویا میری نفرت بری لہجے پہ نجا اے صنم، میری نفرت بری لہجے پہ نجا اے صنم، میں بھی نفرت تجھ سے کرتا ہوں محبت کے لیے. نفرت اور محبت دو متضاد الفاظ دی اور ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں
جس میں نبی نہیں ہے۔ اسی طرح دو منفیوں کی ضرب سے بنتی ہے مثبت، دو منفیوں کی ضرب سے بنتی ہے مثبت، تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں۔ منفی اور مثبت دو الفاظ دی کسی ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں جس میں نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، نو اسم کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد، اور اس شعر تضاد کی صنعت سے شعر میں یعنی ایک قسم کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، مٹاس، دادا شعر کمال دے کہ تب داسی اور شعر کے چکم دے دو متضاد الفاظ روڑے کہ پا آگے کی متضاد جو دادا شعر روڑے کہ پا آگے کے دو متضاد الفاظ استعمال شی ہوئی، آگے تو منگ سوئے لگا صنعت تضاد اور دیسرا شعر کی کمال پیدا کی گئی۔ اگر تجھے دا سے بے وادیش ودا پسو چی دا نوی ارادیش ودا پسو دا اغی جہان وادی را سرا مکڑا چی پا دی جہان پردیش ودا پسو وادی بے وادی یا می خپل کجت خپل شم یا می پک دا چی پاگل شم نخپل اور پردی پدی پوش ہوئی دا سے گورا کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نبی نہیں نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد ایجابی، اور کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نبی نہیں ہو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد سلبی۔ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں، یہ کون سا تضاد ہوا؟ ایجابی۔ ہاں، الفاظ کے معانی لکھے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، گرزویا دی کی دو میں راغلی دی سرا غلی دی یو میں اس میں ضمیر دے بل حرف تے کنا جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے نگور بچیلا جنہیں میں دا اول میں دا اس میں ضمیر دے ادا بلو نو پیو شعر کی کسی شعر میں دو ایسے الفاظ کا جمع ہو جانا جو صورتاً اور تلفظاً دونوں ایک جیسے ہو لیکن معنن الگ الگ ہو، اسے ہم کہتے ہیں تجنیس تام۔ کیا کہتے ہیں؟ تجنیس تام۔ جیسے کہ غالب کا ایک شعر ہے میں نے مجنون پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تک سریات آیا، میں یا وہ بستی بھی کیا بستی ہے جس بستی میں وہ بستی ہے اس بستی کے بسنے سے میرے دل کی بستی بستی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بلشہروی تیرے نازک ہاتھوں کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی، جب خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پہنچی نہیں پہنچی۔ عربی میں ان فی بستاننا نارنجنا منجنا نارنجنا نارنجنا، یا ایک اور شاعر کہتے ہیں رأیت الناس قد مالو الی من عنده مالو والناس عنه قد رأیت الناس قد ذهبوا الی من عنده ذهبوا۔ اسی طرح پپارسے کی ہوئی آکس کے ندانت کے بدانت کے ندانت، آکس کے ندانت کے ندانت کے ندانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت۔ سمجھ کے سمجھ کو سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، سمجھ کے جو سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح کے اشعار کہ جس میں ایسے الفاظ جمع ہو جائے جو صورتاً اور تلفظاً دونوں ایک جیسا ہو لیکن معنن الگ الگ ہو۔ بدے پوچھو لگا اگر شعروی پختو کی وسترگی چی پسترگو کی دسترگو سرسترگی شی نسترگی با دسترگو نا دسترگو حیاسو کی او سترگی اگر سترگی وچی ما پسترگو اولی دی نو کل علم کو سترگی شی نزا پسترگو سکاوم نا تhank you۔ ہاں اس طرح غنی خان غنیو خوردا سی غم نا دارو لری نا دم کل جہان دی سترگی او سترگی نشتر سنم خلق کوئی اختر دے ما تخکاری محرم چار پیر سوز او شلنگ دے مالا سوز جڑا او غم۔ خان دا سی بچی ایسے الفاظ چی لگا اگئی کی چکم دے اگا بلو موی تورا چی پا تورا شپا کی تور استرگی تور کی تورا خو تورا اسی تورا بھی بیا نورا تورش۔ خان آپ لوگوں نے تجستان پہچان لیا؟ صحیح جو ہے اعلان دی دا غزل تعریف کرے جو ہے غزل کا لفظ عربی زبان کا ایک مصدر ہے جس کے معنی ہے کاٹنا، چرخے پر روئی سے سوت داغا بنانا۔ ادب کی روح سے غزل کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی حسن جمال کی تعریف کرنا۔ یا ایک اور تعریف بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا
ڈر کے وقت ہرن کے گلے سے جو آواز نکلتی ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ غزل کہتے ہیں۔ غزل نظم کی ایسی قسم ہے جس میں عشق، محبت، حقیقی اور مجازی کا ذکر ہو۔ دا تعریف بچے کمپلیٹ کرے، کمپلیٹ تعریف آپ لوگ لکھ لے ساتھ ہو۔ غزل نظم کی وہ مشہور قسم ہے، غزل و نظم کی وہ مشہور قسم ہے جس میں عشق مجازی یا حقیقی، تصوف، اخلاقیات کا بیان ہو۔ یا رسول کے بچے غزل نظم کی ہوں دائیں سے بچے جدا غزل کو دا نظم قسم دے، ہاں یہ نظم کی ایک قسم ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ غزل نظم کی وہ مشہور قسم ہے جس میں تصوف، اخلاقیات، عشق، برکٹ کو کے مجازی یا حقیقی کا بیان ہو۔ نو لکا سنگ دو غالب اغشیر دے یہ مسائل تصوف یہ ترا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نباد و خوار ہوتا۔ یا پختو کی غزلی ہوئی پختو کے دامت تل دے خپل عمل دلار مل دے دا زما خور جنگڑا ما غرد تاج محل دے خپل ځان ساتل خدے بل تموای چې غل دے۔ نو داسې قسمه خبرې دا د غزل په دغه کې راځي، لکه داسې چې کوم دی وي په پټکي پرتوک انګریز چرته کې نشته چې وینم پټ پتلون کې مسلم راشي که په قرض بلډینګ جوړ کې دولس چته ترې نه غوره د خپل سفر کر اساسي دې کې نصیحت ده۔ نو اخلاقیات و غزل نظم کی وہ مشہور قسم ہے جس میں اخلاقیات، تصوف، اخلاقیات اور عشق حقیقی یا مجازی کا بیان ہو۔ نو اس دا غزل دا تعریف شکم دے زویا دا لغٹ شو اور داوی چې کم سے کم اشعار کی نظر 5 اور زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ لوگ دا سے غزل اشتہ زویا کنا اسا پر منگ دا برا کولا چې غزل کی زیادہ 11 ہوتی ہے، نہیں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو شرط قیس میرا ایک دوست ہے، اس کی ایک غزل ہے، میں آپ لوگوں کو سنا لوں گا، اس میں تقریباً 174 اشعار ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد ہو مقرر نہیں ہے، ٹھیک چیز ہوا؟ بسم اللہ صفحہ نمبر 222 علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال احوال، اس کی احوال جو ہے وہ صفحہ نمبر 187 پر گزر چکے ہیں جواب شکوہ کے ضمن میں۔ اب ان کی یہ غزل ہے: جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں، مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں۔ آخری تک خام مشکل الفاظ: جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ۔ ظلمت خانہ کا معنی ہے سیاہ گر، مکین مکان کے اندر رہنے والے، مکان میں رہنے والے۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ محمل نشین کی جاوا ڈولی میں بیٹھنے والا، مہینے وصل بھی ملاپ تھا، ملاپ کا اور وصل کی جو الٹ ہے متضاد وہ ہے ہجر۔ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں۔ غزل یا نظم کا پہلا شعر جس کے دونوں پر ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مطلع۔ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، دا مطلع رضویا۔ اور اس میں یہ لفظ میں یہ کیا ہے؟ ردیف، یعنی نظم یا غزل کے آخر میں آنے والا بار بار آنے والا لفظ کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ ردیف کا لفظی معنی کیا ہے؟ ردیف کا لفظی معنی ہے سواری پر سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ جس طرح کہ سواری پر جو سوار ہوتا ہے مطلب اس کو چلانے والا، بائک وغیرہ یا گھوڑا وغیرہ، تو اس کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ردیف۔ تو یہ لفظ بھی قافیہ کے بعد آتا ہے، اور قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہم آواز الفاظ، یعنی زمینوں، مکینوں، نشینوں، مہینوں، سپینوں، سینوں، آستینوں وغیرہ، یہ سب الفاظ کیا ہیں؟
یہ ہم قافیہ، یہ قافیہ ہے۔ بعض اوقات ایک بات بیٹا یاد رکھیں، بعض اوقات بعض غزل اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں صرف قافیہ ہوتا ہے، اس میں ردیف نہیں ہوتی، تو وہ غزل جس میں صرف قافیہ ہو اسے کہتے ہیں غزل غیر مردف۔ کیا کہتے ہیں؟ غزل غیر مردف، مطلب اس میں ردیف نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میر تقی میر کا ایک غزل ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے فرسٹ ایئر میں، کہ کون سا غزل بیٹا جو 2 نمبر غزل اس کا؟ کون سا غزل ہے؟ سب کچھ آپ بھول چکے ہو بیٹا عثمان۔ دویم غزل کم ہوتا میر تقی میر باللہ، فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ تو پہلا غزل ہے، اور اس میں کر چلے ہے دوسرا غزل۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ وہ جو غزل ہے پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے، تو یہ جو غزل ہے یہ غیر مردف ہے، اس میں ردیف نہیں ہے۔ اس میں کیا نہیں ہے؟ ردیف نہیں، صرف قافیہ ہے اس میں۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اسے ٹوکری مٹی کو ڈوئیے، ڈوئیے روئیے سوئیے۔ یہ قافیہ ہے، اس غزل میں ردیف نہیں ہے۔ وہ غزل جس میں ردیف نہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ غزل غیر مردف، اور دوسرا نام ہے اس کا غزل غیر معروف۔ تو وہ غزل کیا ہے؟ غزل غیر معروف یا غزل غیر مردف، اگرچہ بہتر نہیں ہے، لیکن بہت سارے کلام اس طرح ہے کہ اس میں صرف ہم نے کیا استعمال کیا ہے؟ صرف قافیہ استعمال کیا ہے، اس میں ہم نے ردیف استعمال نہیں کی۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ غزل کے اس مطلع میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چونکہ علامہ کی ساری شاعری حقیقی تھی۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ اس کے شاعری میں مجاز بالکل نہیں ہے۔ اکثر ہمارے شعراء جو رومان کے شاعر ہیں ان کے شاعری میں مجاز ہے، لیکن علامہ اور عام شعراء کی شاعری میں فرق یہ ہے کہ علامہ کی شاعری کیا ہے؟ حقیقی ہے۔ تو اس میں بھی اس نے اللہ کی طرف کی اشارہ کیا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ یعنی میں اللہ کو تلاش رہا تھا، میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، کبھی اس کو آسمانوں میں ڈھونڈ رہا تھا، کبھی اس کو زمینوں میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن مجھے اللہ کہیں نہیں ملا۔ لیکن جب میں نے بغور اپنے آپ کا مطالعہ کیا تو اللہ میرے دل کے اندر تھا۔ اللہ کہاں پر تھا؟ اللہ میرے دل کے اندر۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں بھی اللہ جا بجا فرماتے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ، کہ تمہاری ذات کے اندر اللہ کے قدرت کے ہزارہا نمونے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح وہ جو شاعر ایک مشہور شعر ہے کہ ساقی مجھے شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا کہ جہاں پر خدا نہیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ دوسرے شاعر نے اس کے مقابلے میں کہا کہ مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جا نہیں، کافر کے دل میں جا کے وہاں پر خدا نہیں۔ دوسرے شاعر نے اس کے مقابلے میں ایک شعر کہا کہ میں وہاں دیکھ آیا ہوں ابھی یہ دیکھ کر کہ وہاں پر خدا موجود ہے لیکن اس کو پتہ نہیں۔ تو یہ دل جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا مسکن ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ یعنی میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا، میں اللہ کو تلاش رہا تھا، کبھی اس کو آسمانوں میں کبھی اس کو زمینوں میں، لیکن جب میں نے بغور اپنے آپ کا مطالعہ کیا تو اللہ تعالیٰ میرے دل سے، اللہ میرے دل کے اندر تھا۔ یعنی بندے کو چاہیے کہ اپنی ذات کے اندر اللہ کی قدرت کے ہزارہا نمونے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنون، یہاں پر مجنون سے مراد ہے مسلمان، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں، لیلا سے مراد حمل دنیا۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا منصب اور اس کی شاعری کا جو مدار تھا وہ یہی تھا کہ وہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانا تھا۔ تو علامہ محمد اقبال آج کے مسلمانوں کو مخاطب کرتے فرماتے کہ اے مسلمان، تو دنیا کے پیچھے لگا ہے، اس کی باریکیوں کے پیچھے لگا ہے، تو دنیا کی باریکیاں تلاش رہا ہے،
اس کے اندر جو اسرار اور رموز پل رہے ہیں اس اسرار اور رموز کو معلوم کرنے کی پیچھے لگا ہوا ہے. لیکن کبھی تو نے اپنے آپ کی طرف بھی دیکھا ہے کہ تیرے اندر بھی قدرت کے ہزارہاں اسرار اور رموز پوشیدہ ہے؟ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنون کہ اے مجنون، اے آج کے مسلمان، تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کے اسرار اور رموز معلوم کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں. حالانکہ تو اپنے آپ کے اندر دیکھ، پہلے اپنے آپ کو معلوم کر لے. ایک جگہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کے پاچا زراغ زندگی. اسی مضمون کو ایک اور شاعر، مطلب خود علامہ نے ایک اور جگہ اس طور پر بیان فرمایا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی اپنے من میں دیکھ لو، سب سے پہلے اپنے آپ کی اسٹڈی کر لو، اپنے آپ کو معلوم کر لو تیرے اندر قدرت کے کتنے نمونے ہیں اللہ کے قدرت کے. اور یہ پوچھنے لگا مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. ایک ہوتا ہے وصل ملاپ، جہاں پر عاشق اور معشوق کا ملاپ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وصل. ایک ہوتی ہے ہجر. اصول یہ ہے بیٹا کہ عاشق کی ساری زندگی جس کام کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ہے وصل، کہ کب اس کی ملاقات اس کے محبوب کے ساتھ ہو جائے. اور وصل کا وقت یہ انتہائی لذیذ اور میٹھا ہوتا ہے. عاشق کی ساری زندگی کا نچوڑ یہ وقت ہوتا ہے. اس لیے ہر وہ وقت ہو جس میں بندہ انتہائی خوش ہو تو بندہ بالکل اس پر وقت انتہائی جلد بیت جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ جب بندہ تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن جب کسی کی دان میں درد ہو، کیا ہو، تو پوری رات وہ بیٹھ کے کاٹتا ہے. اس پر ایک ایک منٹ ایک مہینے کے برابر بیتتا ہے. اور جب اس کی مطلب بندہ سو جاتا ہے، اس کی باڈی جو نیڈ ہے وہ پوری ہو، اسی طرح اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی مسئلہ مسائل کا سامنا نہ ہو، تو بندہ جب سو جاتا ہے تو سوتے ہی اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور صبح اذان یا اذان کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب اس کی آنکھ کھلتی ہے وہ اتنی جلدی رات بیت گئی. حالانکہ رات جلدی بیت نہیں ہے، وہ تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے جو بھی ہے وہ اسی مقدار سے. یہ نہیں ہے کہ آپ پر آج کی رات تو گھنٹے میں 50 منٹ تھے یا 30 منٹ تھے، یہ نہیں ہے، 60 منٹ کا گھنٹہ تھا. لیکن یہ کہ آپ کو سکون تھا، تو سکون کا وقت جلد بیتتا ہے اور بنسبت جو تکلیف کی وقت ہوتی ہے وہ جلد نہیں بیتتا. سمجھ گئے بیٹا؟ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. اس غزل کے اس شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب اب وصل اور ہجر کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو وصل کا وقت ہوتا ہے یہ انتہائی جلد بیت جاتا ہے بنسبت ہجر کے، کہ ہجر کا وقت بندے پر وصل کی مہینے وہ گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں بنسبت ہجر کے، کہ ہجر کی گڑیاں وہ مہینوں کے طرح لمبے ہو جاتے ہیں. اب پختو کی شاعر ہوئی نن میں دیار کلی کش پدا، نن میں دیار کلی کش پدا اور ڈیرا خواگدا خدا نے سبا کوي. ٹھیک ہے نا؟ داس جو ہے گورا، یعنی جب بندہ اس کی جو وصل ہوتی ہے، وصل کا وقت انتہائی جلد بیت جاتا ہے بنسبت ہجر کے، کہ ہجر کا وقت بندے پر بالکل نہیں بیتتا، وہ گزرتا ہی نہیں ہے ہجر کی اور جدائی کا جو وقت ہے. مجھے تو کہے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوب نہ ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں. غزل کے شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب مقدر کے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا بھی کوشش کرے کسی کو بچانے کی، لیکن جن کی مقدر میں ڈوبنا ہوتا ہے وہ ڈوبتے ہی رہ جاتے ہیں، اور جن کی مقدر میں بچنا ہوتا ہے تم جتنا بھی کوشش کرو اس کو برباد کرنے میں. جیسے کہ ایک اور شاعر نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یعنی بندہ جتنا بھی کوشش کرے کسی کو برباد کرنے کی، لیکن اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے تو بندہ بچ جائے گا. جیسے کہ اور شاعر نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں مجھے یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر مجھے اچال دیتا ہے.
یعنی میں جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہوں سمندر کیا کر لیتا ہے؟ مجھے اچھال لیتا ہے. اور بعض اوقات ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جو مکمل نجات کی ہوتی ہے، لیکن اللہ اور مقدر میں اس کا جو لکھا ہوا ہے وہ ڈوبنا ہے، تو آپ کو کوئی کشتی کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ یہ اسباب ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن ان اسباب پر یقین نہیں کرنا چاہیے. یقین اللہ پر ہو. اسباب، توکل یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو مکمل ترک کرو. توکل یہ ہے کہ اسباب کو مہیا کرنے کے بعد اسباب پر یقین نہ رکھے. یقین کس پر رکھے؟ اللہ پر. گورا زویا یقین پر اللہ ساتھی مطلب کچھ طریقہ اللہ غاڑی اسباب داری. تو مثال کے طور پر پٹی گوڑو کا ٹکٹر والا پٹی واڑا ہوا ایک غنم جوار سکریا پکیو کرا سرور کا اوبور کا دا اسباب دی دا دین بعد دا خجول دا دین فصل را وصل دا اللہ کر دے. مطلب یہ نہیں ہے، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس طرح کیا کو اس طرح چھوڑ دو اور کہو کہ جو اللہ کرے گا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. نہیں، اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے لگا؟ جلا سکتی ہے شمع کشتہ. شمع کشتہ کا معنی ہے بجھی ہوئی شمع. موج نفس ان کی سانس کی لہر. یہاں پر سانس کی لہر سے مراد ہے پونگ کو. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل اللہ والوں کے سینے میں. گرزویا بات یہ ہے کہ جلی ہوئی شمع کو پونگ کے ذریعے بجھانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ مطلب ایک جگہ شمع جل رہی ہے، اب تم آ کر اس کو پونک مارتے ہو اور پونک کے ذریعے جلی ہوئی شمع کو بجھا دیتے ہو، تو یہ کیا نہیں ہے؟ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بجھی ہوئی شمع کو اپنے پونک کے ذریعے جلا لیتے ہیں. جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بجھی ہوئی شمع کو اپنے پونک کے ذریعے جلا لیتے ہیں. دا کمال دسویا گورا کمال خدا نہ دے. مطلب میں آپ سے کہوں کہ دا ڈیو ملکا اور تو دا ڈیو بکتی من ملکے دا خود کمال نہ رہے. چکم خلق اللہ والدی دا اغوی تعلق دا اللہ سره دے نو اغوی مرشما پا بکی سرا اغا چکم دے بلی. یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بجھی ہوئی شمع کو اپنے پونک کے ذریعے جلا لیتے ہیں. کمال خدا نے زویا بولی دا ابویت پوئی گا نا پوئی گا زویا. ہاں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت. خرقہ پوش پرانے لباس پہننے والے. ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا. ید بیضا ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. تو موسیٰ علیہ السلام معجزہ ہوا کہ جب وہ ہاتھ کو اس طرح اپنے بغل میں ڈال لیتے اور اس کو باہر نکال لیتے تو وہ روشنی وہ مکمل روشن ہوتا تھا. اور یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام یعنی جب وہ اب چکر خپل لاس پترخ کی واجو سو کنا او باہر کا لاس رو باسو ای برانا کولا سبے کولا دا چا معجزہ وا تو موسیٰ علیہ السلام. شاعر کہتے ہیں یعنی آپ دور سے اللہ والوں کے بارے میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کرو، بلکہ قریب جا کے ان کو قریب سے دیکھ لو. اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آستینوں میں علامہ کہتے ہیں کہ آپ ان پٹے پرانے لوگوں کی لباس پر نہ جا. آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے یہ جو پٹا پرانا لباس پہنا ہے یہ بیکار ہے. نہیں، یہ بڑے کام کے لوگ ہیں. کیا ہے؟ یعنی یہ بیدوا جیسے بڑے بڑے معجزے اپنے آستینوں کے اندر رکھتے ہیں. بڑے بڑے کمال والے لوگ ہیں یہ. یعنی کرامت اولیاء حق زویا اس سے انکار نہیں ہے. اولیاء کی جو کرامت ہے اس سے کیا نہیں ہے؟ انکار نہیں ہے. اللہ کے ولی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک بات ہے بیٹا، معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے؟ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ یہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے. مطلب نبی جب چاہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے سکتا ہے. بنسبت کرامت کے، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یعنی یہ دونوں نیک لوگوں سے صادر ہوتے ہیں، لیکن معجزہ نبی سے اور کرامت عام لوگوں سے. لیکن کرامت اور معجزہ میں فرق یہ ہے کہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا اور معجزہ ولی نبی کے اختیار میں. مطلب جب چاہے لوگوں کے سامنے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا
کہ وہ اس کے وما فی یمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ القیہا، اس کو پھینک دے، تو جب اس کو پھینک دیا تو اس سے کیا بنا؟ بڑا سام اژدہا بن گیا ان سے۔ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، اس کو پیچھے دم کی طرف سے پکڑ رہا تھا، اللہ نے فرمایا سر سے پکڑو اس کو، جب اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ کیا بن گیا؟ ہمسا بن گیا۔ تو یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ مئی ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، مئی کہتے شراب کو، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہے محبت کا جذبہ۔ او آبگینوں میں شیشے کی چھوٹے پیالے، ٹوٹنے والا نرم دل۔ حضرت کے شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب محبت کے جذبے کے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے ہیں کہ بندہ محبت کرے، لیکن محبت بھی اس سے کرے جو محبت کا اہل ہو۔ کیا ہو؟ ہر کس و ناکس سے محبت ہو نہ کرے، مطلب جو نرم دل انسان ہو اس سے محبت کرے۔ بندہ بعض اوقات اپنی محبت کی توہین کر دیتا ہے، ہر کوئی محبت کے جذبے کو نہیں پہچانتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبت کے لیے کوئی نرم دل بندے کی تلاش چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ بندہ کھردرا دل والا ہو، سخت دل والا ہو، وہ آپ کی محبت کی توہین کرے گا، وہ آپ کی محبت کو نہیں سمجھے گا۔ بیٹا یاد رکھ، محبت دو طرح کی ہے، ایک ہے مجازی، ایک ہے حقیقی۔ تو مجازی گناہ ہے، مناسب نہیں ہے، اور جو حقیقی محبت ہے وہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ شاعر کہتے ہیں کہ محبت کرنا گناہ نہیں اگر کی جائے اصولوں سے، خدا نے بھی محبت کی ہے پیارے رسولوں سے۔ تو محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ محبت کرنے کے بعد کیا کرے، یعنی جس محبت کو بندہ رشتے کا نام نہیں دے سکتا، یہ محبت گناہ ہے۔ اور ایک جگہ ایسی ہے کہ بندہ، ایک جگہ آپ کو ایک لڑکی پسند آئی تو لڑکی کو پسند کرنا، یہ اسلام اس کے مخالف نہیں ہے، لیکن اسلام آپ سے کہتے ہیں کہ اب تم کیا کرو، یعنی اس رشتے کو اپنا لو، نکاح کرا دے اس کو، نکاح کے ذریعے اس کو اپنی بیوی بنا لو، بس ٹھیک ہے۔ لیکن مطلب تو اس کو بیوی نہیں بناتا، پھر بھی اسے محبت کرتا ہے، تبارک تعالیٰ کی آئی، یہ اب کی بات غلط ہے، تو گناہ کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہے، زبان زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کی زنا بولنا ہے، کانوں کی زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا اس کو پکڑنا ہے۔ تو یہ مطلب کوئی غیر محرم لڑکی کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے تو وہ گناہ ہے، اس سے منع فرماتے ہیں۔ باقی محبت جو ہے، محبت کا جذبہ جو ہے، ایک جگہ آپ کو ایک لڑکی پسند آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے والدین سے بات کر کے رشتہ کر لو ان سے، لیکن جس محبت کو تم رشتے کا نام نہیں دے سکتے، یہ محبت یہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں رسوا کرے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ اس میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتی فرماتے کہ یا اللہ، آپ کے بارے میں لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں، یا اللہ آپ کبھی ان لوگوں کو اپنے جلوہ دکھا دے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جو پہلی ملاقات ہوگی، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ملاقات، اللہ کی پہلی دیدار وہ 8 لاکھ سال ہوگی۔ کتنے سال ہو؟ 8 لاکھ سال، یعنی بندہ مسلسل اللہ کو دیکھتا رہے گا 8 لاکھ سال۔ یعنی روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا تو اس کے بعد اللہ پوچھے گا ان سے اور کچھ چاہیے، بندہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ مانگ لے گا۔ یہ مختلف جو خواہشات ہیں بندے کے دل میں، کہ ایسی بات ہے کہ بس بندہ اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، پھر بھی اللہ پوچھے گا اور کچھ، تو پھر یہی لوگ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے بعد کیا مانگے۔ تو پھر ارشاد ہوگا کہ آپ جا کر علماء سے پوچھ لو، تو یہ لوگ علماء کے پاس آ جائیں گے، تو ان سے پوچھ کے اللہ ہم سے بار بار پوچھ رہا ہے کہ آپ کچھ مانگو، اس کے بعد ہم کیا مانگے؟ تو علماء ان سے کہیں گے کہ آپ اس طرح کرو، آپ نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کے دیدار مانگ لو۔
تو علماء کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی جو ملاقات ہوگی پہلے 8 لاکھ سال ہوگی. اللہ ہم سب کی نصیب کرے. خاموش اے دل میری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یعنی شاعر کہتے ہیں کہ محبت کرنے سے پہلے بندہ 1000 ہاں سوچ لے، کیونکہ ایک اور شاعر کہتے ہیں کہ میدان وفا دربار نہیں، میدان وفا دربار نہیں، یا نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. یعنی ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، ہر کوئی عاشق بن سکتا ہے. نہ عاشق کسی کا نام ہے، نہ عشق کسی کی ذات ہے. ہر کوئی عاشق بن سکتا ہے، لیکن عشق کرنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے، کیونکہ میدان وفا دربار نہیں ہے کہ یہاں پر آ کر آپ کے گلے میں پھولوں کا مالا پہنایا جائے گا، بلکہ میدان وفا میں آپ کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا. تو اگر تم ان تکالیف کو سہ سکتے ہو تب جا کے محبت کر لو. جیسے کہ اور شاعر نے کہا برملا طور پر فرمایا کہ دریائے محبت میں قدم سوچ سے رکھنا، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے. بندہ محبت کرے لیکن محبت کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لے. تو علامہ اقبال اپنے آپ سے مخاطب ہوتے فرماتے ہیں کہ خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یعنی بندہ محبت کرے تو پہلا ادب کرنا سیکھ لے. جس طرح کہ میر تقی میر نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ دور بیٹا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا. اب پختو کی شعر ہوئی کہ پیارانہ کی زلک سنگدان کا پکی پیخی کی دپلکو نے گزارونا. یعنی بندے کو طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا. اگر ان تکالیف کو بندہ سہ سکتا ہے تو تب جا کے بندہ محبت کر لے، ورنہ محبت سے کیا رہے، دور رہے. بندہ محبت ہو نہ کرے. اور برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں. غزل کے شعر میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب غزل یا نظم کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے کیا کہتے ہیں، مقطع. کیا کہتے ہیں بیٹا، مقطع. مقطع رہا اس غزل کے اس مقطع میں شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب ان لوگوں کے بارے میں جو علامہ پر طرح طرح کی الزام تلاشیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ فرماتے ہیں کہ میں یہ جو لوگ مجھ میں برائیاں ڈھونڈتے ہیں میں ان کو برا نہیں جانتا، کیونکہ وہ تو دراصل میری مدد کر رہے ہیں، میں تو خود اپنے اندر نکتہ چینیاں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا شیشہ ہے. مطلب ایک بندے کے اندر آپ کو ایک غلطی نظر آئی تو پہلے بندہ خود اپنے گریبان میں دیکھ لے کہ کیا یہ غلطی مجھ میں ہے، پھر اس کی اصلاح بھی. النصیحۃ امام الناس هو الفضیحہ، یعنی لوگوں کے سامنے کسی کو نصیحت کرنا اس کو رسوا کرنا ہے. تو بندہ نصیحت کرے لیکن مطلب عام لوگوں کے سامنے کہ آپ میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی، یہ غلط بات ہے، بلکہ بندہ کیا کرے، اس کو ایک سائڈ پہ لے جا کر ان سے کہہ دے کہ بھائی آپ میں یہ غلطی ہے، آپ اس غلطی کی اصلاح کریں. اصل نصیحت یہ ہے. ٹھیک ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ یعنی جو لوگ مجھ پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، میرے اندر غلطیاں نکال رہے ہیں، میں ان کو برا نہیں جانتا. میں ان کو برا کیوں نہیں جانتا، کیونکہ وہ لوگ دراصل میں میری کیا کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. جو میرے اندر غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں میرے لیے، یہ تو میرے لیے بات کو آسان کرتے ہیں. تو مجھے تو ان کی تھینک یو کرنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے مجھے میری غلطی کی نشاندہی کرا دی، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے. کیا کیا میرے ساتھ ہو، احسان کیا ہے. باقی ذرا غزل کے مطابق ہو درج ذیل سوالوں کے جوابات لکھے. شاعر زمین و آسمان میں کیا ڈھونڈتا ہے، اللہ کی ذات کو، اللہ کی معرفت کو. ٹھیک ہے. وصل کا وقت جلد کیوں بیت جاتا ہے، کیونکہ وصل کا وقت شاعر کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، لب لباب اور خلاصہ یہ ہوتا ہے، اور اس کو وصل میں عاشق انتہائی خوش رہتا ہے اور خوشی کا وقت جلد بیتتا ہے. اس لیے وصل کا وقت کیا ہو جاتا ہے، جلدی بیت جاتا ہے. اہل دل سے مراد کون ہے، اللہ والے. محبت کا اولین درس کیا ہے، ادب، کہ بندہ ادب کرنا سیکھ لے. خود پر نکتہ چینی کرنے کا کیا مطلب ہے، خود اپنے اندر غلطیاں نکالنا. کیا نکالنا، غلطیاں نکالنا. یدِ بے دعا کی وضاحت کرے. یدِ بے دعا دراصل میں موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا، معجزہ تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے ہاتھ کو جب بغل میں رکھتا اور اس کو باہر نکال لیتا تو وہ کیا کرتا؟ چمکتا ہوا اپنے ہاتھ کو باہر نکال لیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا. غزل کے قوافی لکھے نو اس کے قافیے کیا کیا ہے؟ زمینوں، آستینوں، مکینوں وغیرہ وغیرہ. مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں. نو وصل مگر گڑیاں جدائی کی اور جدائی، یہ دو متضاد الفاظ ہے. اور کسی شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ صنعت تضاد. پھر میں نے اب لوگوں سے کہا تھا کہ تضاد دو طرح کی ہے. ایک ہے تضاد سلبی اور دوسرا ایجابی. تو اب یہ بتائیں کہ مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گڑیاں جدائی کی گزرتی ہے مہینوں میں. اب یہ کون سا تضاد ہے، ایجابی یا سلبی؟ ایجابی کہتے ہیں وہ تضاد جس میں نفی نہیں نہ ہو، اور سلبی کہتے ہیں کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں ہو. اب دیکھیں یہاں پر نفی نہیں ہے، مہینے وصل کے گڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں لیکن نفی نہیں نشتا کنا. تو یہ تضاد کیا ہوا؟ تضاد ایجابی. کیا ہوا؟ آپ لوگوں کو میں نہیں بتایا تھا. تاج سمادہ نو ویلی تضاد پتہ کس مرے ویلی پہ آپ بولے تو پودو کر سے یما ہر چه خواندہ ایم پراموش کردہ ایم اللہ حدیث یار کی تکرار می کنیم. میں جو کچھ پڑھتا ہوں اس کو بھول جاتا ہوں. یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، بندے کو یاد رکھنا چاہیے. تضاد دو طرح کی ہے بیٹا. دنگیال تضاد دو طرح کی ہے. ایک کو کہتے ہیں ایجابی اور دوسرے کو سلبی. ایجابی وہ ہوتا ہے وہ شعر ایسا شعر جس میں نفی نہیں نہ ہو اور اس میں دو متضاد الفاظ جمع ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد ایجابی. جیسے نہ ادھر کوشتا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح شام دو متضاد الفاظ ہے اور ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں جس میں نفی نہیں ہے. تو کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں صنعت تضاد ایجابی. اور کسی ایسے شعر میں دو متضاد الفاظ کا جمع ہو جانا جس میں نفی نہیں ہو، جیسے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. نہ ادھر ادھر دو متضاد الفاظ ہے. زمائے و شیر دزویا میری نفرت بری لہجے پہ نجا اے صنم، میری نفرت بری لہجے پہ نجا اے صنم، میں بھی نفرت تجھ سے کرتا ہوں محبت کے لیے. نفرت اور محبت دو متضاد الفاظ دی اور ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں جس میں نفی نہیں ہے. اسی طرح دو منفیوں کی ضرب سے بنتی ہے مثبت، دو منفیوں کی ضرب سے بنتی ہے مثبت، تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں. منفی اور مثبت دو الفاظ دی کسی ایسے شعر میں جمع ہو چکے ہیں جس میں نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا. نو اسم کیا کہتے ہیں؟ صنعت تضاد. اور اس شعر تضاد کی صنعت سے شعر میں یعنی ایک قسم کی چاشنی پیدا ہوتی ہے، مٹاس. دادا شعر کمال دے کہ تب داسی اور شعر کے چکم دے دو متضاد الفاظ روڑے چپ آگے کی متضاد جو دادا شعر روڑے چپ آگے کے دو متضاد الفاظ استعمال شی ہوئی آگے تو منگ سوئے لگا صنعت تضاد اور دیسرا شعر کی کمال پیدا کی گئی. اگر تجھے دا سے بے وادیش ودا پسو چی دا نوی ارادیش ودا پسو دا اغی جہان وادی را سرا مکڑا چی پا دی جہان پردیش ودا پسو. وادی بے وادی یا می خپل کجت خپل شم یا می پرد چی پاگل شم